لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیز و بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، لیکن اس کو پیدا ایسے کرتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جاہل پیدا کرتا ہے. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے. باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر علم کے ساتھ پیدا ہوتی، علام ہوتی. ایک چیونٹی کو قطار بنانا کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتا، حالانکہ چیونٹی صرف 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی، اس سے آگے اس کو نظر نہیں آتا. اور دیمک جو گھروں میں لکڑی میں لگ جاتی، کتابوں میں لگ جاتی، یہ بالکل اندھی ہوتی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور یہ جنگلوں میں گھر بناتی ہے تو ایک دیمک کے خاندان میں 10 لاکھ افراد ہوتے. آپ کا کتنے طلبہ ہوں گے؟ 1,500 طلبہ کے لیے کتنا عملہ تھک رہا ہے، کھپ رہا ہے. اور کتنے بینا دانا لوگ ہیں، اور پھر بھی کبھی کہیں مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کہیں مصیبت آئی ہوتی ہے. 10 لاکھ کا خاندان ہے، ایک خاندان میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور سب اندھے ہیں. اور ایسا عالی شان گھر بناتے ہیں. آپ افریقہ کے جنگلات میں جا کر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، ایسا لگے گا جیسے کوئی قلعہ کھڑا ہوا ہے، حصن حصین. اور اس میں سڑکیں، اس میں گھر، اس میں روشن دان، اس میں ہوا کیسے آئے کیسے نکلے، سورج کی روشنی کیسے آئے کیسے ڈھلے، موسم کے لحاظ سے. اندھے انجینئر ہیں اور وہ کیا کاریگری کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک آنکھوں سے دیکھنے والا انسان اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں کر سکتا. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. انڈے سے بچہ نکلتا ہے 21 روز کے بعد. مرغی کے انڈے میں بچہ 21 دن میں بنتا ہے. وہ نکلتا ہی چلنا بھی جانتا ہے، دانا چگنا بھی جانتا ہے،
دوست بھی جانتا ہے دشمن بھی جانتا ہے، بلی کو دیکھتے ہی ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس نے تو آج تک کبھی بلی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر اپنے پنجوں سے وہ پتھر کو الگ کرتا ہے، دانے کو الگ کرتا ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا ہی نہیں کہ اماں مجھے بتاؤ تو صحیح، نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے پوچھا، ابا تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے، صرف اماں ہوتی ہے تو خود کرتا ہے۔ ایک مچھلی ہے اس کا نام ہے ایل، انگریزی میں اس کا نام ہے ایل، سانپ کے مشابہ ہوتی ہے، یہ مختلف سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے جو تمہارے مفتی عبداللبابہ صاحب نے برموڈا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، پتہ نہیں وہاں دجال ہے بھی صحیح کہ نہیں، انہوں نے تو وہاں بٹھا دیا تو اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف جزیرہ برموڈا ہے بس، اور کہیں نہیں۔ تو امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، ایشیا سے، ان سمندروں سے ایل انڈے دینے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ یہ کوئی 10,000 کلومیٹر، 8,000 کلومیٹر، 4,000 کلومیٹر، 5,000 کلومیٹر، یہ اس کا سفر ہوتا ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں، انڈے دے کے مر جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی غذا وہاں نہیں ہے، ان کو غذا کے لیے ماں کے سمندر میں جانا ہے۔ اور افریقن ایل کے بچے کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی، اور امریکن بحیرہ عرب کے ایل کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی۔ اور نیچے 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سفر نہیں کرتی، اندھیرا ہوتا ہے، گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ کالے پانی کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا اب یہ سفر شروع کرتے ہیں بچے، اور آج تک سمندری ماہرین نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ افریقن ایل کا بچہ امریکہ پہنچ گیا اور امریکن ایل کا بچہ وہ یورپ پہنچ گیا، اور یورپین ایل کا بچہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گیا۔ آج تک ایسے نہیں۔ ایک اور مچھلی ہے سائمن، بہت خوبصورت مچھلی ہوتی ہے، یہ تو بدصورت سی، یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، سرخ جلد ہوتی ہے، چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں۔ یہ میٹھے پانیوں سے سمندر میں آتا ہے، میٹھے پانی، اور میٹھے پانیوں کے کتنے دہانے ہیں جو سمندر میں آ کے مل رہے ہیں، کتنے دریا ہیں جو آ کے سمندر میں مل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں۔ یہ سمندر کھلے میں جاتی ہے اور 8 سال تک وہاں گزارتی ہے۔ یہ انڈے دینے کے لیے جس میٹھے راستے سے سمندر میں آئی تھی اسی راستے میں یہ واپس جاتی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس راستے سے خطا کھائی ہو، آج تک ایسا نہیں۔ ابھی بھی میں آ رہے تھے تو کراچی کے رہنے والے یہاں پہلے آئے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے، ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے، ابھی تم آگے لوگو مجھے تو یاد نہیں ہے۔ یہ انسان ہے اور وہ ایک دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ اس میٹھے پانی کے بہاؤ میں چلتی ہوئی سمندر میں چلی جاتی، پھر 8 سال اس میں وہ رہتی ہے، پھر جب وہ واپس جاتی تو ٹھیک اسی دہانے پر پہنچتی ہے، اور اوپر یہ پانی کے مخالف سے میں چلتی ہے، اوپر جا کر انڈے دے کے مر جاتی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو کیسا علم والا بنایا ہے۔ جانور ہیں، نباتات ہیں، کبھی آم کے اوپر انگور نہیں نکلا، کبھی انگور کڑوا نہیں ہوا، کبھی کیلے پر امرود نہیں نکلا۔ وہ اتنے سمجھدار ہیں یہ درخت کہ وہی دیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ نے ڈال دیا۔ کیکر نے کانٹا ہی نکالنا ہے، آم نے میٹھا ہی ہونا ہے، لیمو نے ترش ہونا ہے، کنوں نے کاشیں بنانی ہے، انار نے دانا دانا ہو کے پیک ہونا ہے۔ یہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ وہ علم ہے جو اللہ کائنات کو دے چکا ہے بغیر کسی کے سیکھے۔ اللہ کی سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے، اسے کون بتاتا؟
اور اسے کیسے پتا ہے کہ میں ڈستا ہوں تو اگلا مرتا ہے؟ یہ اس کو کون بتاتا؟ کہاں سے اس کو یہ علم آتا؟ یہ جو سانپ یوں کر کے حملہ کرتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے 90 میل فی سیکنڈ. جو سانپ ڈستا ہے، ڈسنے کے لیے جو مارتا ہے تو 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حملہ کرتا ہے. یہ علم وہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ساری کائنات کو اللہ نے علم بخشا اور بہت خوبصورت علم دیا اور بے خطا علم ہے، بے خطا ہے. ان کا وہ اپنے علم کے نہ خلاف کرتے ہیں نہ ان کا علم غلط ان کے اندر جاتا ہے. آپ بکری کے آگے بہترین پلاؤ پکا کے رکھو، وہ منہ ادھر کر لے، کہے گی میرے علم کے خلاف ہے، میرا پرہیز ہے، میں نہیں کھا سکتا. شیر کے آگے مٹھائی رکھو، وہ منہ ادھر کر لے. گوشت کو رکھو، گوشت دھو کے رکھو، دھو کے صاف کر کے، منہ میں نہیں لگا. خون سے لتھڑا ہوا گوشت ہوگا تو کھائے گا، اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں کھائے گا. یوں بیٹھ جائے گا جی یہ صاف گوشت تو سی کھاؤ، میرا پرہیز. اور شوگر والے مولانا صاحب کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا. ڈاکٹر کے آگے رکھو ضرور کھائے. چلو مولانا صاحب تو مولوی صاحب ہیں، ہدایہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی. تو میڈیکل ڈاکٹر جو شوگر کا مریض ہے، جو سارا دن لوگوں کو بتاتا ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے، اس کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا. اپنے آپ کو دلیل دے گا آج آدھی گولی زیادہ کھا لوں گا، آدھی گولی ود کھاؤں گا. جتنے شوگر والے ہوتے ہیں اوروں سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں. کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے اور کوئی جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا. کبھی چمگادڑ دن میں اڑتا نظر آیا؟ اس کے لیے دن رات ہے، وہ رات کو نکلے گا. کبھی تازہ شکار کرتا ہوا گدھ نظر آیا کہ تازہ شکار پکڑ رہا ہو؟ وہ کتنا ہی مردار گوشت ڈھیر پڑا ہو، عقاب اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. یہ میں آپ کو مثالوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے کائنات کو علم بخشا اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں تمہیں اعضاء فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں اعضاء و جوارے دیے ہیں جس سے تم علم لے سکتے. آگے بازار میں دو علم ہیں، ایک دنیا کا ہے ایک دین کا ہے. اقرا کا جو عموم ہے یہ دونوں علوم کی ترغیب دے رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم دنیا کے علم میں کچھ پا سکتے ہو نہ دین کے علم میں کچھ پا سکتے. 99% ایجادات اچانک ہوئی. سائنسدان کوئی اور چیز ڈھونڈ رہا ہے اور نکل کچھ اور رہا ہے. 99%. اقرا بسم ربک الذی خلق استعانت کے لیے ہو کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کی مدد کو ساتھ لو. ایک اور مطلب اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ، اسم سموو سے پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ. ہدایہ تو پڑھ گیا، اللہ کو نہیں پہچانا تو قرآن والا اقرا نہیں ہوا. بخاری پڑھ لی ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو بسم اللہ کی پہچان کے ساتھ پڑھ، اللہ کو پہچانتے ہوئے کہ تیرا پڑھنا تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہو، کہ تمہارا دل اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھرتا جا رہا ہو. تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تم بھی کہیں اور گم ہو گئے ہو، ڈھونڈو. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، ہمارے سرائکی کے شاعر ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. کنز کدوری چھوڑ دے. سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وکایا ایو دل قرآن کتاب ہے.
کہ یہ جو نرے مسئلے ہیں یہ اللہ کا تعارف نہیں کراتا. فالو اس سے تمہیں اللہ کہاں ملے گا؟ کلو آبا کلو با جا اس سے تمہیں اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ اور ضربو یہ تو سارے فنون ہیں نا. تو اللہ دل و دماغ پر چھائے یہ علم کا مطلوب ہے. فَعْلَمْ کیا انہو لا الہ الا اللہ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ کی پہچان والا علم. یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. لا الہ الا اللہ دل و دماغ پہ چھا جائے. صرف قیل و قال کا نام علم نہیں ہے بھائیو، یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ ضروریات ہیں. امام بخاری نے مقدمہ نہیں لکھا، اس پہ ہفتہ بحث ہوتی ہے، ان کی مرضی نہیں لکھا، بات ختم ہوتی. یہ بھی تو جواب ہے بھائی، ان کا دل نہیں کیا، انہوں نے نہیں لکھا. اب فتح الباری والے نے جو اس پہ قلم چلایا تو اب ہمیں بھی ضروری اسی کو چھیڑنا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا؟ دل میں نہیں آیا ہوگا، نہیں لکھا ہوگا. کتنا آسان جواب ہے. تو ایک ہفتہ اس پہ تو بحث ہو گئی، لیکن انما الاعمال بالنیات نیتوں کی پرکھ اور دل اللہ کی طرف پھر جائے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. انما الاعمال بالنیات سے ان آیات کو زندہ کرنا تھا. امام بخاری نے مقدمہ لکھا ہے، نہیں لکھا، ان کی مرضی نہیں لکھا. پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا. تو 8 دن اس پہ سبق ہو اور یہ چیز نہ دل میں جگہ پکڑے تو عمل کا تو وجود ہی کوئی نہیں، عمل میں طاقت ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، قیل و قال کی زبان سے کچھ اور ملتا ہے اور عشق اور ساز و سوز کی زبان سے کچھ اور ملتا ہے، اور ان دونوں کو جب تک جمع نہ کیا جائے تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. قیل و قال بھی ہماری ضرورت ہے کہ حق کو واضح کیا جا سکے، سوز و ساز بھی ہماری ضرورت ہے کہ کچھ نغمے تو چھڑ سکیں. خالی اگر آپ یوں کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے، آپ کا یہ اعتراض ہمارا یہ جواب. یہاں اچھی خاصی عبارت میں سے اعتراض ڈھونڈنا جو ہے، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے. کس نے کیا تھا؟ کتاب الایمان. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو کتاب الایمان ہے اور حدیث لائے ہیں بنی الاسلام والا خمسن. اب یہ علامہ وہ فتح الباری والے نے خود ہی اعتراض اٹھایا ہے، خود ہی جواب دیا. امام بخاری کو نہ اعتراض سوجا تھا نہ جواب سوجا تھا. علامہ عینی اور ابن حجر میں تھا مقابلہ. دونوں تھے ایک ہی شہر کے، ایک ہی زمانے کے، ایک ہی جگہ. ایک احناف کے ترجمان، ایک شوافے کے ترجمان، دونوں میں تھی ٹسل. اب ہر ایک اپنی بات کو مسجد بنائی، بادشاہ کے حکم سے مسجد بنائی. تو وہ بنتے اس کا جو تھا نا، وہ افتتاح ہو رہا تھا تو اس کا مینار گر گیا. تو علامہ عینی نے کہا اس کے پتھر بڑے خراب تھے. دونوں حضرات موجود تھے. تو الاحجار فاسدہ، وہ چوٹ کی ابن حجر پر، ابن حجر. تو علامہ نے کہنے کہ یہ پتھر بڑے خراب تھے اس لیے گر گیا ہے. تو ابن حجر نے فوراً فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کو نظر کھا گئی. اصابتہ العین، عینی، وہ عینی سے مشہور ہے نا. تو انہوں نے فوراً جواب دیا لا 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 بل اصابتہ العین، اس کو تو نظر کھا گئی ہے. تو وہ آپس میں دوسرے پر چوٹے بھی مارتے تھے اور اپنی بات لمبے اس سے زیادہ بہتر، وہ کہتے اس سے زیادہ بہتر. وہ اتنا لمبا کیا کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے فتح الباری کھولو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ شروع کہاں ہو رہی ہے ختم کہاں ہو رہی ہے. اگلا پہلے بھول جاتا ہے، پچھلا ہاتھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے، ایک حد تک. اس میں اتنا اتناب یہ غیر ضروری ہے.
یہ اتناب غیر ضروری ہے، لیکن ایک حد تک اس کی تفصیل ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سوز و گداز بھی ضروری ہے، جو اخلاق کے ابواب ہیں، جنت کے ابواب ہیں، جہنم کے ابواب ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ نہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیا میرے رب نے سورہ رحمان پڑھ دی ہے جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دونوں جنتوں کو کیسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو اور طرح بیان کرتا ہے اور نیچے والی جنت کو اور طرح بیان کرتا ہے، اور کس تفصیل سے بیان کرتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، لے بھائی قوموا للہ قانتین، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ آ گیا نمازوں کا بیان، ومن اللیل فتہجد بہ، یہ آ گیا تہجد کا بیان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، کیسے اجمال اللہ تعالی، اجمالا من شهد منكم الشهر فليصم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ چل بھائی، حج کا بیان ہو گیا، زکوٰۃ کا بیان ہو گیا، روزے کا بیان ہو گیا، نماز کا بیان ہو گیا، چلو وہ آیت سجدہ کرو، قرب حاصل کرو، تو یہ سارا اجمال آپ کو نظر آئے گا، اجمال نظر آئے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بولتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو ایسے کھلتا ہے جیسے سبحان اللہ، سبح للہ ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اتنا لمبا بیان لانے کے بعد جب عمل کا وقت آیا تو ایک جملہ آمنوا باللہ ورسولہ، ترغیب اتنی ہے قرآن میں اور تشکیل اتنی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں تشکیل اور ہاتھ میلاؤ میرے ساتھ، ساری ہدایہ تشکیل ہے، ساری قدوری تشکیل ہے، ساری کنز تشکیل ہے، ساری شرع وقایہ تشکیل ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور اس کے لیے ترغیب ہے ہی کوئی نہیں، ترغیب نام کی شے کوئی نہیں، تو دل کی دنیا بجھ آ جاتی، انگیٹھیاں سرد پڑ جاتی، پھر طالب علموں کو نماز کے لیے اٹھانا پڑتا ہے، نہ اٹھاؤ تو کسی کی رکعت گئی، کسی کی پوری گئی۔ تو جب اللہ اپنی ذات کو بولتا ہے تو نغمے ہیں جو چھڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں صرف ضربا والی عربی نہ آتی ہو، تمہیں وہ عربی آتی ہو جو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمائی، بلسان عربی مبین، قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس سے بہتر تعارف میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے میرا دعویٰ نہیں ہے، میں اپنے لحاظ سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں اس سے بہتر قرآن کا تعارف اور پورے قرآن میں نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کس کا کلام ہے؟ تنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی مبین تک پہنچو گے تو تمہیں قرآن کا حسن نظر آئے گا، ورنہ یہ ایسا ہوگا جیسے اندھا باغ میں چلا جائے تو کچھ خوشبو تو سونگے گا، نظاروں سے محروم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنا، اللہ بھی ضربا والی عربی میں قرآن اتار دیتا، نمازی تو پڑھانی تھی، وحدانیت پہ لانا تھا، کیوں کہا قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کیسے تعبیر کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ایک حدیث میں آتا ہے سارے قرآنوں کا، سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن تمام کلاموں کا سردار ہے. قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، اعظم آیا. اس میں اللہ کا نام کیسے اللہ نے پھرایا ہے؟ ایک آیت میں، ایک چھوٹی سی آیت. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پھر الحی کی ضمیر، پھر القیوم کی ضمیر، پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عندہ، پھر الا باذنہ، پھر یعلم کے اندر ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر ولا یحیطون بشیء من علمہ ہی کے اندر الا بما شاء، شاء کے اندر وسع کرسیہ ہو کے اندر السماوات والارض ولا یؤودہ ہو کے اندر حفظہما، حفظ مصدر کے اندر ضمیر، پھر وہوا، پھر العلی، پھر العظیم. یہ 19 دفعہ ایک آیت میں اللہ نے اپنے نام کو گھمایا ہے، 19 دفعہ. تو یہ اعظم آیت فی القرآن ہے، اعظم آیت فی القرآن ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مجھے آج بھی یاد ہے جلالین کاف زائدہ، کاف زائدہ، یہ کاف زائد ہے، ٹھیک، چونکہ اکابر نے کہا 100%. کاف للتحسین یہ بھی ٹھیک، کاف للتحسین یہ بھی ٹھیک، کاف زائدہ یہ بھی ٹھیک. ایک میں بتاتا ہوں، لغت سے ہی بتاتا ہوں، کوئی اجتہاد نہیں کرتا ہوں، کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے، لغت سے ہے. جو چیز لغت سے ہو، اکابر سے ٹکرائے نہیں، اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے، صفات میں، تو وہاں کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو وہاں مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی کا. جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے تو متنبی سیف الدولہ کو بیوقوف بنا رہا ہے. کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا. یہ تو سمندر کی طرح ہے، قریب آؤ تو موتی دیتا ہے، دور جاؤ تو بارش برساتا. میں کہتا ہوں متنبی اتنا بڑا شاعر تھا. یہ جتنے بڑے بڑے شعراء انہوں نے اللہ کی تعریف کا ایک شعر نہیں کہا، بادشاہوں کو ہی قصیدے پڑھتے رہے. پھر کہتا ہے کل بحر، کل بحر. اب وہ سخاوت میں تشبیہ دے رہا ہے تو کاف کا لفظ آ رہا ہے. پھر حسن و جمال میں تشبیہ دینا چاہتا ہے تو کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. اب اس کو چاند سے حسن میں تشبیہ دیا تو کل بدر، کل بحر. اب اس کو جلال میں، ہیبت میں تشبیہ دینا چاہتا ہے تو کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. یہ کل بحر، کل بدر، کالشمس. جب صفات میں تشبیہ آئے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ذات میں تشبیہ آئے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا السروجی وهذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد. کل اسد نہیں کہا چونکہ یہاں شبل اور اسد، شبل شیر کا بیٹا، شبل شیر کا بیٹا، اور اسد شیر. تو یہاں تشبیہ ذات میں آ رہی ہے، ذات میں، صفات میں نہیں آ رہی، ذات میں آ رہی. تو وہ ابو زید سروجی کہتا ہے انا السروجی وهذا ولدی. یہ وہ ابرا سوئی والا مقام، اب تو خیر اتنے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ سوئی والا مقام ہے
انا السروجی وهذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسدی، میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شبل شیر کا بچہ امتحان کے وقت میں شیر ہوتا ہے، والشبل فی المخبر مثل الاسدی کالبحر کالبدر کالشمس مثل الاسدی۔ جب ذات میں تشبیہ آئے تو مثل کا لفظ آتا ہے، جب صفات میں تشبیہ آئے تو کاف کا لفظ آتا ہے، تو یہ کاف زائدہ بھی ٹھیک ہے اور للتحسین بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے بھی نفی فرما رہا ہے اور ذات کے لحاظ سے بھی نفی فرما رہا ہے کہ نہ ہمارا صفات میں کوئی میرے جیسا ہے نہ ذات میں کوئی میرے جیسا ہے، لیس کا کوئی نہیں تیرے رب جیسا صفات میں، مثلی ہی کوئی نہیں تیرے رب جیسا ذات میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ اس درجے تک جانا ضروری ہے جس سے قرآن پاک کلام عشق بن جائے۔ یہ کلام فقہ نہیں ہے، یہ کلام عشق ہے، یہ محبوب کا کلام ہے اور محبوب پہ اترا ہے۔ ایک بدنی آیت سنی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اونٹ سے نیچے گر گئے اور سجدے میں پڑ گئے۔ تو ابو عبید نے پوچھا کسے سجدہ کر رہے؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ تو تمہیں اس میں کیا خوبصورتی نظر آئی ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو کہا جا رہا ہے کھل کے کہو، ترجمہ ہے جو کہا جا رہا ہے کھل کے کہو۔ لیکن اس میں حسن کیا ہے؟ جب تم اصل کا پتہ ہوگا پھر تمہیں اس کے حسن کا پتہ ہوگا، پھر تمہارا دماغ بھی ہلے گا، وجود بھی لرزے گا۔ صدا، ابھی میں مولوی صاحب کا شیشہ توڑ کے آ رہا ہوں، صدا شیشہ توڑنے کو کہتے ہیں، صدا۔ گلاس توڑ دو نا تو یہ نہیں کہتے کسر الزجاج، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کسر الزجاج توڑنے کے معنی میں، لیکن عرب کا بدو کسرا نہیں کہے گا، عرب کا بدو کہے گا صدع الزجاج۔ یہ مولوی صاحب نے گلاس توڑ دیا، شیشہ توڑ دیا، صدع۔ شیشے میں ایک عیب ہے، یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں، اس میں ایک عیب ہے، یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں، باقی ہر چیز جڑ جاتی ہے۔ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد چیز جڑ نہ سکے، صدع پھٹ جانا۔ تمہارے جب سر میں درد ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہے، تو اس کے لیے صدا کا لفظ ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ کبھی تم نے کہا درد سے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے؟ کبھی کہا کہ میرے مروڑ اٹھ رہے ہیں، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، میرے پیٹ میں شدید درد ہے؟ لیکن میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 45 سال سے، تو میں تو ہر روز چوتھے دن اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا سر پھٹ رہا ہے۔ صدع اس پھاڑنے کو کہتے ہیں، اس توڑنے کو کہتے ہیں جس میں چیز دوبارہ جڑ نہ سکے، جس میں چیز دوبارہ جڑ نہ سکے۔ کسرا عام ہے، صدع خاص ہے، کسر الزجاج کہہ سکتے ہیں، لیکن صدع ایک لفظ ایک خاص معنی میں ہے کہ اس طرح توڑنا کہ جڑ نہ سکے، جڑ نہ سکے۔ تو اس لیے صرف شیشے پر بولا جاتا ہے صدع ان صدع الزجاج، کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں۔ اسی تعبیر کو ابو طالب نے بھی اپنے شعر میں استعمال کیا تھا، فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَمْ تُصِبْكَ صَبَابَةٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا۔ فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ، تو فَاصْدَعْ کا مطلب ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جو میں نے تمہیں شریعت دی ہے، جو امر دیا ہے، جو دین دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس سے تو باطل پر ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک کبھی جڑ نہ سکے، اس کو ایسا توڑ کہ یہ کبھی جڑ نہ سکے، فَاصْدَعْ ایسا توڑ کہ پھر یہ جڑ نہ سکے۔ یہی تعبیر ابو طالب کے فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَمْ تُصِبْكَ صَبَابَةٌ، اس نے بدو کو زمین پہ گرایا کہ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اس آیت کو سن کر فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے، یہ ترجمہ ہے، جب مایوس ہوئے تو
مشورہ کرنے لگے. لیکن اس آیت کو سن کر ایک بدو نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں مخلوق ایسے کلام کہنے پر قادر نہیں ہے، یہ کسی قادر کا کلام ہے. تو میرے عزیزو 8-9 سال پڑھنے کا موضوع صرف یہ نہیں کہ بعد میں معرف القرآن پڑھ کے درس قرآن دیا جائے اور معرف الحدیث کھول کے درس حدیث دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ اصل چشمے تک پہنچ سکو اور اس چشمے سے خود سیراب ہو سکو، اس کا حسن و جمال اور اس کا جمالیاتی منظر آپ کی دل دنیا میں ایک اضطراب پیدا کرے اور دل اللہ کی طرف کھینچے کہ اللہ جب اپنے آپ کو جب بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے، کمال کر دیتا ہے. تو سارا علم گھومتا تو اللہ کے گھر. عدل العوادل حول قلب التائه وهوى الاحبة منه في سودائه. تو دل کے اندر محبوب کا عشق ہے اور باقی سارا دل کے باہر و باہر ہے. ایسے جب اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے، یا ایھا المزمل، کیا پیار ہے، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. تو قرآن اور میرے نبی نے کہا میرے ان لی عند اللہ 10 اسماء انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه ویاسین. ایک ہی حدیث میں 10 اکٹھے نام محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، پھر مبشر، پھر نذیر، پھر داعی اللہ، پھر سراج منیر، پھر رحمت للعالمین، پھر کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پھر مزمل، پھر مدثر. یہ سارے اللہ کی محبت کے انداز ہیں جو اپنے حبیب سے اظہار فرما رہا ہے. ایسا ہی عشق و محبت سوز و گداز میرے آپ کے دل میں بھی اترے. یہ سیرت کو دیوانہ وار پڑھنے سے ملے گا. سیرت ہم پڑھتے ہی نہیں، سیرت پڑھائی نہیں آتی اور انفرادی مطالعہ بھی سیرت کا کوئی نہیں. جس کو بار بار سنو گے، پڑھو گے، سنو گے، اسی کا تو عشق آئے گا. هل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح. مجنون لیلا کو یاد کر رہا ہے. پہلا وهل تبکین لیلا کما لو اصاب الموت لیلا. ہر بیت میں لیلا کو لائے گا وہ. وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبط من ليلى. پھر لیلا آ گئی بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح. پھر سنو ولو أن ليلى وهل تبكين ليلى كما لو أصاب الموت ليلى وأغبط من ليلى ولو أن ليلى. پھر لیلا آ گئی ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائح
لسلمت تسلیم البشاشة او زقا الیہا صدن من جانب القبر سائح. بار بار کے تذکر تصور یہ عشق و محبت کو بڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں. میرے عزیزو، یہ قیل و قال بھی ضروری ہے اور سوز و ساز بھی ضروری ہے. کوئی ایک قیل و قال نہیں ہوگا تو راستے کا پتہ نہیں چلے گا، سوز و ساز نہیں ہوگا تو اندھے بن کے چلیں گے. نہ عشق کے نغمے، نہ محبت کی داستانیں، نہ وہ قربان ہو جانے کی کہانیاں، نہ وہ کربلاؤں کے روشن مینار، نہ وہ راتوں کو اٹھنا، نہ وہ رونا دھونا. قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ ختم ہو جائے گا. پھر خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی میرے جیسے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے لفاظی کا جادو جگائیں گے، کچھ کتاب لکھ کر اپنے علم کے موتی بکھیریں گے، لیکن دل تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ دل کے اندر کون ہے، یہاں کون ہے، ادھر کون ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کبھی کبھی اس آیت سے میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ یا اللہ دل نہ دیکھنا ورنہ تو ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ایسی جب اللہ جنت کو بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور کیا ہے؟ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور کیا ہے؟ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور کیا ہے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ وَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور کیا ہے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. نیچے والی جنت کیسی ہے؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جنتان، وہ کیسی ہے؟ مدہامتان. اوپر والی کیسی ہے؟ ذواتا افنان، یہ تعبیر بڑی طاقتور ہے. مدہامتان یہ اس کے مقابلے میں بڑی کمزور ہے. اوپر میں نیچے والی میں کیا ہے؟ عینان نضاختان، اوپر والی میں کیا ہے؟ عینان تجریان، بہتے چشموں کا حسن زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ فوارہ مارنے والے چشمے کا حسن اس سے ذرا ماٹھا اور مدھم ہوتا ہے. تو نیچے والی جنت میں فوارہ ہے اور اوپر والی جنت میں ماء شلال ہے، بہتا ہوا پانی ہے، اٹکیلیاں لیتا ہوا، بل کھاتا ہوا. جیسے ندی اور نالے اپنا حسن پیش کرتے ہیں، ایسے جنت الفردوس میں عینان تجریان ہے. نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، اللہ نے گن کے بتایا. ایک تو وہاں پھل ہیں، ایک وہاں کھجور ہے، ایک وہاں انار ہے. جہاں چھوٹی دکان ہو تو وہ سودا گنا ہوتا ہے، اور جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے ہر شے ملتی ہے، ہر شے دستیاب ہے. اندر جاؤ اور سارے مہینے کا، سال کا سامان اٹھا کے لے آؤ. تو اللہ جنت الفردوس کے بارے میں فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، گن کے نہیں بتایا، من کل فاکہۃ زوجان. نیچے والی کے لیے بتاتا ہے فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر والی کے لیے من کل فاکہۃ زوجان. نیچے والی جنت کے لیے کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر جیسے یہ اوپر پرنٹ بنا ہوا ہے سرکلیجی رنگ کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت والے سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جنت الفردوس والوں کے بارے میں فرماتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. یہ ہے جانماز کا ظاہر اور یہ ہے اس کا باطن. سمجھا؟ دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ باطن میں تو کوئی حسن کوئی نہیں نا، خالی دھاگے ہیں نا، اور ادھر سارا پرنٹ ہے، ساری خوبصورتی ہے. کڑھائی جتنی ہوتی ہے وہ کرتے کے اوپر ہوتی ہے، بنیان پر تو کوئی کڑھائی نہیں کرتا، پھر دکھائے گا کیسے؟ چولا چاہتے تو وہ دکھانے کے لیے یہاں ہوتی ہے کڑھائی، یہاں. تو میں اس کے صدقے قربان جاؤں. وہ کہتا ہے یہ قالین جو بچھے ہوں گے نا جنت الفردوس میں، اس کا اوپر میں تمہیں نہیں بتاتا، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تم اس کا نچلا اٹھا کے دیکھنا، بطائنہا، نیچے دیکھنا تو تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں. میں نے ایسا حسین بنایا ہے من استبرق، جس کا باطن میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے جو نیچے ہوگا تو اس کا جس پر تم بیٹھے ہوگے وہ کیسا حسین ہوگا. بطائنہا، یہ بطانی مصلی نیچے بچ جاتا ہے نا، تو اس کا یہ نیچے والا حصہ ایسے اسپاٹ ہوتا ہے، اسے بچھا دیا جاتا ہے اور اوپر اس کے پرنٹ ہوتا ہے. تو نیچے والی جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین علی رفرف خضر، اوپر سبز رنگ کے قالین. اور جنت الفردوس کو کہتا ہے قالین نیچے سے اٹھا کے دیکھنا، ایسا حسن و جمال ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ، جیسے چمکتا ہوا سورج. تو اس کا اوپر میں نے کیسا بنایا ہوگا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. پھر نیچے والی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اوپر والی جنت کے بارے میں کہتا ہے فیہن
ان فرش کے اوپر انہی کے ساتھ قاصرات الطرف، ساتھ بیٹھی ہوئی بیویاں ساتھ، اور ادھر ہے فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، ان کو خیموں میں بیٹھا ہوا دکھایا ہے. نیچے والی جنت میں ان کو خیمے میں بیٹھا ہوا دکھایا ہے، خامند سے جدا دکھایا ہے، اور جنت الفردوس میں خامند کے ساتھ دکھایا ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فیہن جن فرش پر جنتی بیٹھے ہوں گے، متکئین علی فرش، جن پر وہ جنتی بیٹھے ہوں گے انہی پر انہی کے برابر میں جنت الفردوس کی بیویاں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی. ایک آدمی گھر میں اکیلا رہتا ہو، اس کی رات کیسے گزرتی؟ ایک گھر میں بیوی کے ساتھ رہتا ہو، اس کی رات کیسے گزرتی؟ اور دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ عورت کے ساتھ تو اللہ نے گھر کو رونق بخشی، لتسکنوا الیہا رونق بخشی ہے. تو فردوس کی بیویوں کو ساتھ بٹھایا ہے، رونق بخشی ہیں. وہ بھی ساتھ ہی، یہ نہیں کہ وہ کوئی ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ ہی، لیکن تعبیر کا فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی جنت کو امر کن سے بنایا ہے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور جنت الفردوس والوں کو اللہ دن میں 2 دفعہ دیدار کرائے گا، نیچے والوں کو 8ویں دن جمعے کے دن دیدار کروائے گا. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یتجلی للناس، یہ بھی علم ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. استخفاف کسی کا نہیں ہے، لیکن دوسرے پہلو کا استخفاف ہو رہا ہے. میں اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جس کا استخفاف ہو رہا ہے میں اس کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے لعبہ. لعبہ ہے ملاعبت سے، من کثرت ملاعبتها بزوجها. لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو لعبہ کو دیکھ کر سارے مر جاتے. اور جمیع الحور العین عشاق لها، جنت کی ساری عورتیں لعبہ پہ عاشق ہیں، عورتیں عاشق. تو جس کو وہ ملے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، اس کے یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے رب کی رضا والی زندگی گزارنا شروع کر دے. ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، جسم پہ اس کے 100 جوڑے ہوتے ہیں. موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے بھی لوگ مر جاتے. اور وہ 70,000 ادھر 70,000 ادھر، 1,40,000 خدام میں اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے. انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، مجھے میرے رب نے طے کر دیا ہے جو بھلائی پھیلائے گا برائی مٹائے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا. اس کا تاثر اور پڑے گا. سب سے ادنا درجے کا جنتی جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں، 80,000 خدام، اور 40 سال کی مسافت کا اس کے لیے قالین بچھایا جائے گا. اور اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. ان سے کہے گا شکر کرو میں آ گیا، تمہیں نہیں خبر میری کتنی دھلائی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے جان بچا کے اللہ نے نکالا ہے، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں. اب وہ آگے چلے گا، نور کی چمک اٹھے گی، وہ سجدے میں گرے گا تو اس کے نوکر کہیں گے آپ کسے سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے. کہیں گے آپ کے محل کا نور ہے. پھر آگے چلے گا تو ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تخت پر 80,000 نوکر ہیں، 80,000 قسم کے مشروب اور کھانے اس کو پیش کریں گے. ایک ہاتھ میں کھانا، ایک ہاتھ میں مشروب. یہ 80,000 قسم کے کھانے بھی کھا جائے گا، مشروب بھی پی جائے گا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو
ایک دم وہ غائب ہو جائیں گے اور سامنے سے پردہ ہٹے گا. تو ایک لڑکی ایسی ہی جنت ایک اور کھلے گی، وہ تخت پر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی اور اس کے 70 جوڑوں میں اس کا جسم ایسے سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. جب اس کی نظر پڑے گی تو اس کی پہلی نظر جو یوں دیکھے گا تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو 40 سال لگ جائیں گے. 40 سال سوچیں، بیٹھے بیٹھے 40. پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری حاجت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس نے کالے کالے فرشتے دوزخ کے دیکھے، اب دیکھا حور کو تو پاگل ہو رہا تھا. وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں. اچھا. پھر وہ جائے گا تو اس سے معانقہ کرے گا. تو اس معانقے میں اس کو مقدار عمر ہی من الدنیا کیا ہے؟ تو 70 برس معانقے میں لگا دے گا. اور ایک نظر پڑے گی تو اس کا حسن ایک مقام پر ہوگا، دوسری نظر پڑے گی تو پہلے سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا، تیسری نظر پڑے گی تو 70 گنا بڑھ چکا ہوگا. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو صرف دیکھنے کی لذت لیتے رہیں، صرف دیکھنے کی، تو اللہ ذوالجلال کی قسم وہ 1000 سال بھی ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو ان کی لذت بڑھتی رہے گی. یہ دنیا کے میاں بیوی 4 منٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ لڑائی ہو جانی. تو میں نے ویکھی کیوں جانی؟ یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے. 4 منٹ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، وہ کہیں گے چکو چکر ہے ضرور. صرف چونکہ جنت میں کسی چیز میں ٹھہراؤ نہیں، اس کا حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر لازوال چیز ہے نا، تو ہر پل اس کا حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. لہذا مرد ہے یا عورت ہے، جنت کی اس عورت سے جس کا میں حسن بیان کر رہا ہوں، ایمان والی عورت کا درجہ 70,000 گنا زیادہ ہوگا، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگا. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورتوں کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے. کہا وہ کس لیے یا رسول اللہ؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، نماز روزے عبادت کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی عورتوں پر فوقیت بخشے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک اجتماع ہوگا جس میں عورتیں اور جنت کی حوریں جمع ہوں گی. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن الراضیات فلا نسقط ونحن المقیمات فلا نرحل. ہم زندہ ہیں، موت نہیں آئی، جوان ہیں، بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ دیا ہے، کبھی چھوڑا نہیں، راضی رہی ہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ساتھ بھی چھوٹتا ہے، لڑائی بھی ہے. نیک گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے اور دنیا دار گھروں میں بھی لڑائی ہوتی. میں حج پہ تھا تو وہاں سے میں بس سے اتر گیا نا منا میں، پیدل چل پڑا، مزدلفہ میں پیدل چل پڑا، ساتھ 2-4 اور ساتھی بھی تھے. ہم تو پیدل چلتے چلتے ہم منا کی حد پر آ کر بیٹھ گئے کہ صبح نماز پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا وقوف کریں گے، پھر آگے پیدل کنکری مارتے آگے چلے جائیں. تو 2-2:30 بج رہے تھے، 3 بج رہے تھے، تو لوگ جا رہے تھے. تو ایک بوڑھا اور بوڑھی آ کے ہمارے قریب بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے تو سستانے کے لیے بیٹھ گئے. اب دونوں نیک ہی ہیں نا، حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا کہنے لگا اٹھی ٹوریے، ہماری زبان میں اٹھی ٹوریے، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ اٹھی چلیے، اٹھی ٹوریے. تو آدھی میں تھکی پئی ہوں، میں نہیں ٹر دی. وہ کہنے لگا اگا شیطان چوٹنے، شیطانوں کو مارنا ہے، اگا شیطان چوٹنے تو اتنے بہ گئی ہیں، ٹور اگا ہو سکا میں کوئی نہیں جانتی. اس نے کہا شرک ہویا جاندہ دیر ہوندی پہ، اس نے کہا میں نہیں ہو جاندی، میں آئے بیٹھے. اس نے کہا وڈی آئی نواب زادی، اتنے پیکے کوئی نہیں ہو بیٹھے جتنے تو روس کے ٹور جامنا ہے، اگو لگ. سمجھ میں آ رہی؟ ادھر تمہارا ماں باپ نہیں ہے جدھر تو روٹ کے چلی جائے گی. دونوں لڑ رہے، خوب لڑ رہے. اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے تو ٹور جامنا، اگو لگ. میں نہیں جانتی، میں تھکی پئی ہوں، میرے کو نہیں ٹوریا جاتا. حال تو برا ہی ہوتا ہے، چل چل کے فنائی ہو جاتی ہے. جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان سے کہاں چلا جاتا ہے. تو دنیا کی عورت میں تو یہ بات ہے کہ وہ تو لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے،
اور موت بھی آتی ہے اور بڑھاپا بھی آتا ہے اور جوانی بھی ڈھلتی ہے، تو اس کا جواب ایمان والی عورتیں دیں گی، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو اس بات پر ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آ جائیں گی۔ تو میرے عزیزو کو دل کی انگیٹھیاں بھی گرم کر کے چلو، یہ چیز اس سے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اس سے تواضع آتی ہے، اس سے جھکاؤ آتا ہے، اس سے لوگوں کی سہنے کے لیے ظرف پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے علم کا حصہ ہے۔ فضائل کا علم تو بہت بڑی چیز ہے، 5,500 آیات فضائل پر مشتمل ہیں، 500 آیات ہیں جو مسائل اور احکام کی ہیں، 5,500 آیات ہیں جو ساری فضائل کو بتاتی ہیں، اخلاقیات کو بتاتی ہیں۔ میں نے بخاری شریف میں یہ کتاب الجنہ طالب علم کا پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کیا تو کوئی پونے گھنٹے میں ساری تلاوت ہو گئی، سارا باب پڑھا گیا۔ میں نے کہا ہاں بھائی کوئی اثر ہوا؟ کہنے کہ کوئی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا اب اس کی تفصیل سنو۔ میں نے ہفتہ ان کو تفصیل سنائی کہ 4 دن تفصیل سنائی، 4 دن میں نے ان کو تفصیل سنائی۔ میں نے کہا اب کوئی اثر ہوا؟ کہنے کہ اب بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ تو یہ ابواب بھی ایسی ہی تفصیل مانگتے ہیں جیسے فقہی ابواب تفصیل مانگتے ہیں، ورنہ دل کی انگیٹھیاں سرد ہو جاتی ہیں، ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ بہت بڑی چیز میں لگے ہو، بہت بڑی دولت میں لگے ہو۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں، ساری دنیا، میں نے بر صغیر جیسے طلبہ کہیں نہیں دیکھا کہ 10 سال حفظ سے شروع کرو تو 13 سال ایک لڑکا 13 برس اپنے آپ کو کھپا دے اور مدرسے کی چٹائی پر لیٹ جائے۔ اور میں بالکل پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے، ایسی قربانی والے طلبہ 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، مجھے اللہ نے 6 بر اعظم دکھائے ہیں۔ علمی مجلسوں میں بھی گیا ہوں، دنیاوی مجلسوں میں بھی گیا ہوں، ہر قسم کی مجالس سے میرا گزر ہوا ہے۔ میں نے ایسے طلبہ کا جمع غفیر بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اور ایک بات واضح کر دوں، بنگلہ دیش جیسی قربانی نہ ہندوستان کے طلبہ میں ہے نہ پاکستان کے طلبہ میں ہے۔ جو قربانی میں نے بنگال کے طلبہ کی دیکھی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتے ہیں جس کا ایک لقمہ آپ اندر نہیں اتار سکتے، وہ کھانا 10 سال بیٹھ کے کھاتے۔ ایسا فقر کہ لفظ فقر بھی چھوٹا پڑ جائے، اور پھر وہ پیدل چل کے آتے ہیں۔ مدرسے چھوٹے پڑ گئے ہیں، اتنے بڑے مدرسے ہیں جامعۃ الرشید جیسے، لیکن وہ چھوٹے پڑ چکے ہیں۔ 1,500 کل تعداد بتا رہے ہیں نا عدنان صاحب، ہٹ ہزاری کے مدرسہ میں 1,500 طلبہ دورہ حدیث میں تھی۔ میں میرے پر ہیبت، میں گیا مدرسے میں تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا، مولانا محمد شفیع صاحب حضرت مدنی کے خلفاء میں سے ہیں، وہ پڑھا رہے تھے بخاری کا۔ تو طلبہ اس درس کا منظر دیکھ کر میرے اوپر واللہ ہیبت طاری ہوگی، ہیبت۔ 1,500 لڑکے بکھرے ہوئے، 3 ہال بھرے پڑے تھے، 3 ہال یوں اس طرح برابر میں، اور پھر 3 ہال کے آگے برآمدہ تھا، وہ سارا برآمدہ بھرا پڑا تھا اور لڑکے پہ لڑکا چڑھا ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا روح پرور منظر نہیں دیکھا علمی مجالس میں کہ 1,500 بخاری شریف کھلی پڑی تھی، اور مولانا محمد شفیع صاحب عمر رسیدہ تھے، حضرت مدنی کے خلفاء میں سے بھی ہیں، شاگردوں میں سے بھی ہیں، وہ وہاں حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو جو قربانی میں نے بنگلہ دیش کے طلبہ کی دیکھی ہے، پاکستان کا طالب علم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن نسبتاً ساری دنیا میں آپ جیسے طلبہ میں نے نہیں دیکھے۔ اور ایسے علماء تھوڑی تنخواہوں پر ساری زندگی گزار دینا، چٹائی کے ساتھ سل کے بیٹھ جانا، ساری زندگی چٹائی نہ چھوڑنا۔ جامعہ زیتونیہ اسلامی تاریخ میں سب سے قدیم مدرسہ ہے اس میں تیونس، پھر اس کے بعد ہے جامعۃ الازہر، یہ 2 مدرسے قدیم ترین ہیں۔ تو جامعہ زیتونیہ بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا، میرے استاد میرے مدرسے میں ایک شیخ رمزی ہیں، تیونس کے ہیں، وہیں پڑھاتے ہیں میرے پاس حسنین میں نے کہا جامعہ زیتونیہ کیسے بند ہو گیا؟ تو مجھے کہنے لگا اللہ جزائے خیر دے علماء دیوبند کو۔ تو مجھے بات سمجھ میں نہ آئی کہ میں پوچھ رہا ہوں زیتونیہ کیوں بند ہو گیا،
وہ ہے قیروان میں ہے بہت بڑا. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے. تو مجھے جلدی میں میرا ذہن تیز کام کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں زیتونیہ بند کیوں ہوا؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے. میں نے کہا زیتونیہ کیوں بند ہوا؟ کہا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ علماء دیوبند نے چٹائی نہیں چھوڑی, چٹائی سے سل کے بیٹھے رہے, انہوں نے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا. اور زیتونیہ کے علماء کو حبیب بورقیبہ جو بادشاہ تھا ڈکٹیٹر, اس نے مدرسہ نہیں بند کیا, اس نے علماء کو خرید لی وظائف دے دے کر اور مال سے ان کے گھر بھر دیے. گھر جو بھرے تو پھر گردنیں یوں ہو, جب گردنیں یوں ہوئی تو پھر پکڑنا آسان. تنی ہوئی گردن کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے, جھکی ہوئی گردن کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کہا مال پہ بک گئے. کہ علماء دیوبند نے دین کا جھنڈا بلند رکھا کہ یہ بکے نہیں. قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتا تھا احمد بن طولون, درس حدیث میں بیٹھا کرتا تھا ان کے درس میں. 18 برس ان کے درس میں شریک رہا اور ہر سال 1000 دینار ان کو ہدیہ کرتا تھا. 18,000 دینار, یہ کوئی 18 آج جو 40,000 روپے تولہ سونا ہو چکا ہے, یہ کوئی اربوں میں اس کی قیمت چلی جاتی, ارب روپے میں اس کی قیمت چلی جاتی. 18 سال کے بعد ایک ناجائز فتوے پر دستخط کروانے لگا کہ اس پر آپ دستخط کر سکتے. ان کا فتویٰ چلتا تھا تو انہوں نے فرمایا یہ تو غلط ہے, میں دستخط نہیں کر سکتا. کہنے کہ آپ اس کو چھوڑے, آپ توقیع کریں. توقیع کہا میں نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے ہمارا کھاتے ہو اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو, میرے پیسے واپس کرو جو 18,000 دینار تمہیں دیے, اور یا یہاں دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اس کو خیال تھا کہاں سے لائے گا 18,000 دینار, غریب آدمی ہے, فقیر آدمی ہے, اور اتنا پیسہ کہاں سے واپس لائے گا, اسے دستخط کرنے پڑیں گے. کہا جی بہت اچھا لاتا ہوں. اندر گئے اور 18 تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی سرکاری خزانے کی, ویسے سر پر مہر لا کر اس کو واپس کر دی. ان کی مہر توڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے, اور اس کے سامنے پھینک کر کہنے لگے بس اتنے مال پر تو میرا ایمان خریدنا چاہتا تھا. تو نہ ایسے علماء پوری دنیا میں ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی ہمارا مدرس بیمار ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا. اس کی بیٹی کی شادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بیٹے کی شادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو خالی نزلہ زکام ہو جائے نا تو وہ سوچتا ہے چلو ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا, دوائی لینے جاؤں گا تو پھر روٹی کا خرچہ کہاں سے نکالوں گا اور چولہا کہاں سے چلاؤں گا. ایسے علماء, ایسے طلبہ. میں نے اپنے مدرسے میں کہا, مدرسے کے قاری صاحب سے, کہ آپ صبح فجر سے پہلے شروع کرتے ہیں اور عشاء کے بعد تک پڑھاتے رہتے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ ایک تو فجر پر اٹھایا کریں, فجر سے پہلے نہ اٹھایا کریں سردیوں میں, اور ایک عشاء کے بعد نہ پڑھایا کریں, آرام کیا کریں آپ بھی اور لڑکوں کو بھی آرام دیں. تو مجھے یہ خیال تھا کہ یہ قاری صاحب کہیں گے جی جزاک اللہ مولانا صاحب بڑی مہربانی, آپ نے تو بڑی آسانی کر دی. واللہ میں سن کے ہل گیا. کہنے لگے جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. تنخواہ کتنی؟ 6,000 میں وہ نزلے کا بیمار ہو جائے وہ دوائی نہیں لے سکتے. اور وہ کہہ رہا ہے جی کام پورا. میں تو کہوں گا میرے خیال سے کہ جی جزاک اللہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے کفایت کر دی. وہ کہنے لگے جی کام پورا نہیں ہوتا. تم جنید بغدادی نہ بن سکتے ہو, نہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہیں. ہم 15ویں صدی میں ہیں, 15ویں صدی میں. یہ جو نسبت ہے, اس نسبت پر تمہاری جوانی میں اس 4 دیواری میں آنا, یہ ان کا پڑھانا, تمہارا پڑھنا, اور اس مثال کے سارے ادارے, اس نسبت پر جمع ہونے والے سارے طلبہ, طالبات, معلمین, معلمات, عورتیں, مرد, یہ اللہ کا چناؤ ہے, یہ اللہ کا چناؤ ہے, یہ اللہ کا چناؤ ہے. دیکھو نا, دور رسالت کو صدیقی دور نہیں پکڑ سکتا. حضرت انس فرماتے ہیں جو ہی ہم نے اللہ کے نبی کے قبر کی مٹی کو ہاتھوں سے جھاڑا, انکرنا قلوبنا, ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا پایا. تو دور نبوت کو دور صدیقی نہیں پہنچ سکتا, دور صدیقی کو دور فاروقی نہیں پہنچ سکتا, دور فاروقی کو دور عثمانی نہیں پہنچ سکتا, دور عثمانی کو دور علوی نہیں پہنچ سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے برا نہ کہا کرو, مجھے برا نہ کہا کرو. لوگ موازنہ کرتے تھے نا,
خلفائے راشدین کے ساتھ موازنہ کرتے تھے. تو عمر نے فرمایا، حضرت معاویہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے برا نہ کہا کرو، میں اپنے پہلوں سے واقعی برا ہوں، لیکن میرے بعد میں آنے والے مجھ سے بھی برے ہوں گے. ان کو تو کون پہنچ سکتا ہے. وہ مامون الرشید کے ساتھ ایک شخص نے بحث کی کہ تو کیسا خلیفہ ہے، عمر بھی تو خلیفہ تھا، عمر بھی تو امیر المومنین تھا، تو کیسا امیر المومنین ہے. تو مامون نے کہا عمر بن خطاب کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام ہو تم پہلے ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاؤں گا. تم ایسے ہی رہو بدماش، اور مجھے عمر بناؤ گے تم تو مجھے پاگل سمجھ کے حکومت سے نکال دو. پہلے تم ابو ہریرہ بنو، پھر میں عمر بن جاؤں گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے پوچھا تمہیں خلافت دوں تو کس کی پیروی کرو گے؟ تو یزید نے کہا میں عمر بن خطاب کی پیروی کروں گا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، بیٹا تیرا باپ تو عثمان کی پیروی نہ کر سکا، تو عمر کی کہاں سے کرے؟ کہ میں نے تو عثمان کی پیروی کرنا چاہا، مجھ سے نہ ہو سکا، تو عمر کی کہاں سے کرے گا؟ تو یہ گھٹتی کا پیرا ہے. ہر آنے والا دن شام گہری ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں. آپ اللہ کے فضل سے بڑے فضائل والے ہو، آپ کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے. اس نسبت پر مر جانا، اس نسبت پر اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے اور میں اسے جانتا ہوں کہ یہ غلط آدمی ہے، لیکن لوگوں میں اس کی نیکی مشہور ہوتی ہے، مولانا صاحب فوت ہو گئے، حافظ صاحب فوت ہو گئے، فلاں طالب علم فوت ہو گیا، وہ تبلیغ والا فوت ہو گیا، وہ مؤذن فوت ہو گیا، وہ تہجد گزار، اس قسم کی باتیں جب چلنا شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ بندہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پتا ہے تم غلط آدمی ہو، لیکن میرے بندے تمہارے حق میں گواہی دے رہے ہیں، میں اپنے علم کو ختم کرتا ہوں، لوگوں کی گواہی پر تیرا فیصلہ کرتا ہوں. تو ہم علماء نہیں ہیں، ہم تھوڑا بہت عربی پڑھے ہوئے لوگ ہیں. کہاں علم اور کہاں ہم، کہاں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. ہمیں اللہ نے نسبت عطا فرما دی، لیکن نسبت کی لاج رکھنا یہ ذمہ پڑ جاتا ہے. اللہ نے ہمیں نسبت دے دی، اس نسبت کو سنبھال کے رکھو، یہ بڑی عظیم نسبت ہے، بہت اعلیٰ نسبت ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ تھی 5 روپے دیوبند سے، اور ان کو نواب حیدرآباد نے بلایا اس زمانے میں کہ آپ کو 500 روپیہ تنخواہ دوں گا، آپ میرے پاس آ جائیں حیدرآباد. تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مدرسے کی نسبت کو قربان نہیں کر سکتا، اس کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے اور اس کی نسبت یورپ اور لندن کے ساتھ ہے، میں اپنی یہ نسبت قربان نہیں کر سکتا. اور ان کو خط لکھا، یہ تو ویسے فرمایا، اور ان کو خط لکھا کہ میری تنخواہ ہے 5 روپے. تو 1 روپیہ تو میں مدرسے میں چندہ جمع کراتا ہوں، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ جمع کراتا ہوں، اور 2 روپے میرا اور میری بیوی کا مہینے کا خرچہ ہے، اور 5واں روپیہ مجھے پریشان رکھتا ہے کہ میں اسے کہاں خرچ کروں. تو 500 کو لے کے کیا کروں گا؟ میرے استاد سے مولانا غلام محمد صاحب تو کچھ ان سے استفادہ کیا، ایسے باقاعدہ نہیں پڑھا. تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹا، وہ صدر مدرس تھے ایک جگہ فیصل آباد، فرمانے لگے کہ میرے انتظامیہ نے کہا آپ کی تنخواہ بڑھانی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میرا تو 600 میں گزارا ہوتا ہے، میں تو نہیں بڑھاؤں گا. کہا جی پھر نیچے والے اساتذہ کی بڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کی طرف سے مطالبہ ہے. تو فرمایا ان کی بڑھا دو، میری 600 ہی رہنے دو، میرا 600 میں گزارا ہو رہا ہے. ایک دفعہ ان کا بیٹا میرا ساتھی تھا، رائمنڈ میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹا تمہیں پتہ چلا اب ہم امیر ہو گئے. میں نے کہا اچھا جی وہ کیسے؟ کہا اب ہماری ہانڈی میں ٹماٹر ڈلتا ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہا مولوی حسینہ میں جب سے پڑھ کے آیا وہ کہتا میں ٹماٹر والی سبزی کھاؤں گا، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا. تو اب ہم بھی امیر ہو گئے، ہماری سبزی میں ٹماٹر ڈلتا ہے. یہ ایسے لوگ اس دھرتی نے پیدا کیے ہیں اور یہ مدرسے قائم ہے. پوری دنیا میں ایسے مدرسے قائم نہیں، پوری دنیا میں ایسا مدارس خانقاہی نظام ہے پوری دنیا میں، لیکن مدارس کا نظام ایسا پوری دنیا میں کوئی، پوری دنیا میں
نہ ایسے طلبہ، نہ ایسے ذوق والے، نہ ایسے شوق والے. ابھی مجھے عدنان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ BA پاس بچے، BSc پاس بچے، وہ آ کے یہاں 4 سالہ نصاب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے لینے ہیں 20-25، وہ ہیں 60-70. یقیناً باقی واپس جائیں گے. تو وہ کتنے قربانی کے ساتھ بچے آ رہے ہیں کہ BA چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی MA چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی BSc چھوڑ کر آ رہا ہے. یہ فضا پوری دنیا میں کہیں نہیں. جو یہاں داخل ہو جائیں مناسب ہے، جن کو داخلہ نہ ملے کہیں اور، چونکہ سب کو تو سمایا نہیں جا سکتا. ہر مدرسے کا ابھی میں نے داخلہ کیا، 150 لڑکا آیا داخل ہونے کے لیے، تو میں نے تو 30 لڑکے لینے تھے، 150 تو سارے میں نہیں داخل کر سکتا تھا. تو میں نے اپنے لیے 30 کا انتخاب کرنا تھا. تو باقیوں کی منت کی کہ بھائی آپ کہیں اور چلے جاؤ، اس سے زیادہ ہم لے نہیں سکتے. ایک دور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مدرسے ویران ہوتے تھے اور پڑھنے والا نام کا لڑکا نہیں ہوتا تھا، اور اشتہار ہوتے تھے جو ہمارے مدرسے میں پڑھے گا ہم کھانا بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، صابن بھی دیں گے، تیل بھی دیں گے، 300 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے. یہ مجھے آج تک وہ مدرسے کا اشتہار یاد ہے. اب اللہ کے فضل سے ہر مدرسہ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، جی ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں، ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں، ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں نے ہم تک یہ نعمت پہنچائی، اس کو سلامتی کے ساتھ آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اللہ صفات قبولیت کے ساتھ انہوں نے جان کھپائی، اپنے مٹھی کو بند رکھا. مجھے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا ہمارے گھر میں 16 سال فاقہ رہا، 16 سال. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے کشف کے اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کھولے تھے اور تصوف کے، اس کے پیچھے 16 سال کا فاقہ تھا. 16 سال کا. جب تک ہماری والدہ زندہ رہی ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں بنا. ختم نبوت کی تحریک میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پر کی گرفتاری کا حکم ہوا تو انہوں نے گھر میں چھاپا مارا. تو جو انسپیکٹر تھا نا، اس نے گھر کی تلاشی لی تو واللہ ایک مٹھی آٹا گھر میں نہیں تھا اور ایک دانہ دال کا گھر میں نہیں تھا. تو انسپیکٹر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ دیے کہ حضرت میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، میرے لیے بد دعا نہ کر دیں. دشمن بھی جن کو دیکھ کر کانپ اٹھے، اس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے گھر جب فاقہ ہوتا تھا تو سفید کپڑے پہن کر نکلتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ گھر میں فاقہ ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس دن ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو کوئی مہمان عورت آ جاتی گھر میں ملنے تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی کہ کہیں مہمانوں کے سامنے روٹی نہ مانگی. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو پس کر ان لوگوں نے کام کیا ہے، تو تب جا کر دین کی شکلیں زندہ ہوئیں، اور دین کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رونق، ایسی بہار دکھائی. ان لوگوں کی یہ پچھلی صدی میں جو ایک قافلہ گزرا ہے، ایسا قافلہ سارے عالم اسلام نے ایسا قافلہ نہیں دیکھا. عجب لوگ گزرے ہیں. وہ اللہ پاک کا انتخاب تھا اس بر صغیر کے لیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ علم والے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ان سے زیادہ انفع پوری دنیا میں کوئی نہیں. ان کا علم جو آخری کنارے تک. میں ابھی گیا تھا ناروے، تو ناروے میں آگے ایک جگہ ہے جہاں شمال کا آخری کنارہ ہے، شمال. تو میں جنوب کے آخری کنارے گیا تھا کئی سال پہلے، جنوبی افریقہ میں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. تو مجھے تمنا تھی کہ اللہ مجھے شمال کا آخری کنارہ بھی دکھائے، وہاں بھی اذان دوں. ادھر بھی جماعت میں گئے تھے تو قدم پڑے تھے. تو میں گیا ناروے، تو میں نے ان سے کہا مجھے وہاں لے چلو. انہوں نے کہا وہ جگہ بڑی دور ہے، 2 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر ہے، 5 گھنٹے کا گاڑی کا سفر ہے، تو سردی بہت سخت ہے. میں نے کہا نہیں مجھے جانا ضرور ہے، میں نے اذان دینی ہے جا کے اور نماز پڑھنی. اور اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہونے کو ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اور دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات کو پہنچائے گا. یہ وہ زمانہ ہے اور آ چکا ہے کہ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اب اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پہنچا رہا ہے اور پہنچانے والا اور مکمل کرنے والا ہے. تو ہم کوئی 4-5 ساتھی پوری جماعت بنی اور ہم گئے. پہلے آلٹا ایک شہر آتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں اور 2 مہینے نکلتا نہیں. جون جولائی میں سورج ڈوبتا نہیں اور نومبر دسمبر میں سورج نکلتا نہیں. 2 مہینے مسلسل رات ہے اور 2 مہینے مسلسل دن ہے. جب ہم آلٹا پہنچے جو دنیا کا بالکل آخری شہر ہے شمال میں، تو وہاں اللہ کے فضل سے فضائل اعمال پڑی تھی
اور وہاں گشت ہو رہا تھا، وہاں سے روزہ جماعتیں نکل رہی تھی، وہاں تعلیم ہو رہی تھی اور وہاں باقاعدہ تبلیغ کے گشت ہو رہے تھے. حالانکہ ٹوٹل اس شہر میں 70 مسلمان تھے، لیکن انہوں نے سروزہ جماعتیں اور گشت اور سارا نظام چلایا ہوا تھا. صومالیہ کے مسلمان وہاں پہنچے ہوئے ہیں. پھر وہاں سے 4 گھنٹے چل کر ہم پہنچے آخری بستی تھی جس سے آگے وہ شمال کا کنارہ تھا. تو وہاں جو سب سے پہلے ہمیں مسلمان ملا اس کے 10 دن جماعت میں لگے ہوئے تھے. تو یہ نظام الدین کی بستی سے نکلا ہوا فیض دنیا کے آخری کنارے تک میں نے آنکھوں سے دیکھا. اس نے بتایا میرے 10 دن لگے ہوئے، چھوٹے چھوٹے اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے ہمیں ہوٹل لے کر دیا اور ہمارا سامان رکھا. پھر ہمیں وہاں پہنچا تو وہ ایک ہیبت ناک جگہ ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے وہاں. ایک سردی کی شدت، ایک جگہ کی ہیبت کہ اللہ کیسا خلاق ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم. یہ آیت وہاں بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، بلا وہو الخلاق العلیم. تو وہاں جاتے میں نے سورج وہاں ڈوب رہا تھا کوئی 11:15 بجے، اور پھر اگست میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے بعد اس نے نکل آنا تھا. تو ہم پہنچے کوئی 12:30 بجے. وہاں 12:30 بجے ایسی روشنی تھی جیسے تم اب روشنی دیکھ رہے ہو نا. رات کے 12:30 بجے ایسا روشن تھا اور افق بالکل سرخ تھا. تو جاتے ہی میں نے وہاں اذان دی، مغرب کی اذان دی. اور یہ زندگی کا انوکھا تجربہ کہ مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، ملا کر ایک ہی وقت میں مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء پڑھی، پھر اس کے بعد فجر پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی سورج نکل آیا. آدھے گھنٹے کے اندر مغرب عشاء فجر. مغرب عشاء تو مسافر ہم لوگ سوری کر لیتے ہیں، وہ حقیقی کر لیتے ہیں، وہ تو مل جاتی ہیں، لیکن عشاء فجر کے ملنے کی تو کوئی شکل ہی کوئی نہیں. لیکن وہاں اللہ کے فضل سے میں نے فجر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی اکٹھی ملا کے پڑھی اور ساری اپنے وقت پر پڑھی. انہوں نے ہمیں کہا، وہ جو ہمارے ساتھ وہ صومالی تھا، کہ آپ یہاں ذرا جلدی کیجیے گا چونکہ سورج نکلنے میں کوئی دیر باقی نہیں ہے. تو میں نے جلدی سے اذان دی. سخت سردی، ہوا میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ آج تیرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا کہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی میری بات پہنچے گی. میں یہ اذان دے رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہاں ایک ہال کمرہ تھا، اس میں ہم نے چادریں بچھائیں اور مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی. پھر فوراً اب میں نے کہا جلدی وطر پڑھو کہیں سورج نہ نکل آئے. پھر جلدی سے وطر پڑھے. پھر فجر کی اذان دی اور اس کے ساتھ الم تری کیف کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اور ہم مصلی جھاڑ کے اٹھے تو ادھر سے سورج نے کہا السلام علیکم. تو آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بر صغیر سے نکلنے والا جو چشمہ ہے اس نے آخری کنارے تک پانی پہنچایا ہے. آپ بھی اسی لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہو. اپنی نسبت کا خیال کرو، اپنی نسبت کا خیال کرو. میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب نے ایک دن فرمایا رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. تو مجھے خیال آیا اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، نہ ہمیں کوئی قریب بیٹھاتا ہے، نہ کوئی ہمارا حال لیتا ہے. اپنوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. تو اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ لیکن 25 سال کے بعد پتا چلا کہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت بک سکتی ہے، دنیا بھی اس سے ہم کما سکتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو ایک عظیم لڑی میں پرویا ہے، اس کی قدر کرو. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور اعلان کرے گا کہ امت کے علماء اس جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ اس جھنڈے سے محروم ہو جائیں. اس میں کہیں پیچھے ہی جگہ مل جائے لیکن وہ قافلے کے ساتھی بن جائیں، کہ بہت بڑی ہمارے لیے غنیمت ہوگی. تو ایک اپنی پڑھائی کو عظمت سے پڑھو، اور پڑھائی کو اس لیے مت پڑھو کہ آگے چل کے کوئی نوکری کرنی ہے. علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جو قومیں علم برائے روٹی کر دیتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. علم کا موضوع کبھی بھی روٹی نہیں رہا، کبھی بھی معیشت اور معاش نہیں رہا. علم کا موضوع ہمیشہ بیداری، شعور اور فہم اور فراست، اور یہ دنیا کے لحاظ سے، اور دین کا علم اللہ کی معرفت، اس کی رضا، اس کے محبوب کی رضا، اس کی جنت کی طلب، اس کی جہنم سے پناہ. اس کا موضوع یہ ہے. اس موضوع کے ساتھ اگر تم لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ کھولے گا، تمہیں رہبر بنائے گا، تمہیں ہادی بنائے گا، تمہیں مہدی بنائے گا، تمہیں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت محنت نے 6 بر اعظم میں دنیا کے آخری کنارے تک، اور اس سے آگے گرین لینڈ، وہ شمال سے ذرا ہٹ کر ہے، وہاں اب بھی برف کے گھروں میں رہتے ہیں. وہاں بھی جماعتیں گئی ہیں. وہاں ٹوٹل 5 مسلمان تھے. صرف 5 مسلمانوں کو ملنے کے لیے اللہ کے فضل سے پوری جماعت گئی.
اور 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کر گئی اور وہاں 1 ہفتہ انہوں نے ہوٹل میں قیام کیا. وہاں جون میں بھی برف پڑتی ہے، ہر وقت وہاں برف ہوتی ہے. وہاں ٹوٹل 5 مسلمان تھے تو ان کو بھی جا کر اللہ کی بات سنائی ہے. یہ تبلیغ کا کام بہت عظیم اثرات مرتب کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے. تو اپنے پڑھائی کے زمانے میں اپنی پڑھائی سے انصاف کرو. عربی میرا ذوق ہے، میں کوئی عالم نہیں، کچھ عربی سے لگاؤ ہے، کچھ عربیت سے محبت ہے، عشق ہے. تو میں یہ گلا بھی کرتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری کمی ہے، ہمارے اہل مدارس میں اس طرف رجحان نہیں ہے. یہ پیدا کرو، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. پٹھان والی اردو کی طرح ہماری عربی ہے. جماعت کھڑا ہو گیا، امیر بلاتی ہے، ہم جاتی ہے، تو آتی ہے. تو وہ ایک پٹھان مرید ہو گیا دلی میں نا، مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ. تو وہ تھے بڑے نفیس بزرگ، بہت شاہ ولی اللہ کا دور، یہ سارے ایک دور کے بزرگ ہیں. تو وہ بیٹھا تھا خدمت میں، تو حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب کو سراہی پکڑنا، سراہی اٹھا کے لانا. تو دلی کی زبان میں سراہی کا جو نیچے ہوتا ہے پیندا، اس کو پیٹ کہتے ہیں، اس کو پیٹ کہتے ہیں. تو حضرت کو خیال ہوا یہ پٹھان آدمی ہے، زور سے اٹھائے کہیں سراہی توڑ نہ دے. تو جب وہ اٹھانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے کہا، پیچھے سے خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا، مطلب نیچے سے. تو خان صاحب نے ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑے، ایک ہاتھ سے سراہی پکڑے. ہماری عربی اتنی کو ہے، اتنی عربی سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میں جماعت میں تھا، یہ تو پڑھا ہوا واقعہ، یہ میرے اوپر بیتا ہوا واقعہ. میں جماعت میں تھا، واپس آیا تو ہمارا امیر غائب تھا. میں نے کہا امیر صاحب کدھر ہیں؟ کہا وہ کام گئے. کھانا لگ گیا تو امیر کھانے کھاتے کے دوران آئے اور بڑا افسردہ میرے پاس آ کے بیٹھا. عربوں کی جماعت. کہا جی مولوی صاحب میں سارا کوئٹہ چھان مارا، مجھے بطخ کہیں سے نہیں ملے. میں نے کہا بطخ کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہ عرب شیخ کہہ رہے تھے کہ روزانہ تم پکاتے ہو یہ گوشت، تو آج بطخ کا گوشت پکاؤ. میں نے کہا عربوں نے تو بطخ دیکھی کوئی نہیں ہوتی، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ بطخ کا گوشت پکاؤ؟ کہا جی یہ ترجمان نے کہا تھا بھائی شیخ کہہ رہے ہیں بطخ کا گوشت پکاؤ. میں نے شیخ سے پوچھا، میں نے کہا شیخ آپ نے آج کیا کہا تھا پکانے کو؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ روزانہ گوشت بنتا ہے تو آج آلو بنا لو. آلو کو کہتے ہیں بتاتا جی، اور بطخ کو کہتے ہیں بط. عربی میں بطخ کو کہتے ہیں بط اور آلو کو کہتے ہیں بتاتا. تو ترجمان صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ. تو ہمارا امیر 4 گھنٹے ساری مارکیٹوں میں دھکے کھا واپس آیا. کہا جی بطخ تو ملی کوئی نہیں، یہ ہمارے مولویوں کی عربی ہے. تو اتنی عربی سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ہاں قدوری کے مسئلے سمجھ جاؤ، وہ بھی نہیں سمجھ میں آتے. اصول فقہ خالصاً لغت کا علم ہے. اصول فقہ سمجھ نہیں سکتے لڑکے جب تک ان کو لغت نہ آتی. خالصاً لغت کا علم ہے اصول الفقہ. تو کچھ ذوق پیدا کرو، کچھ شوق پیدا کرو، آپس میں 4 دیواری میں عربی کی فضا بناؤ، بول چال کی فضا بناؤ. تو انشاءاللہ العزیز سے یہ جو کوئی بھی آدمی اپنی زبان بولے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ مشکل کام ہے. میں اپنے مدرسے میں بہت ترغیب، سب سے زیادہ میری ترغیب اس پر چلتی ہے. لیکن 1 مہینے بعد وہ سارے ٹھنڈے پڑ جاتے، پھر مجھے ترغیب دینی پڑتی، پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے. کہ یہ زبان اپنی عجب شے. ہماری تشکیل ہوئی سرگودے کے دیہاتوں میں، پیدل ہم چلے، پیدل. تو مولوی کمال مرحوم تھے میرے ساتھی، سوات کے بڑے خان کے بیٹے تھے، امریکہ میں فوت ہوئے، انگلینڈ میں رہے، پھر امریکہ میں جا کے فوت ہوئے. تو ہم پہنچے، بستیوں میں سے گشت کرتے کرتے بھیرا پہنچے. بھیرا ایک شہر. تو عشاء کی نماز کے بعد نا جو امام مسجد تھا وہ درس قرآن دے رہا. مولوی کمال میرے ساتھ یوں کر کے بیٹھا تھا، سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا. میں نے ایسے ذرا مٹیالہ سا پہنا تھا، مولوی کمال کا سبز رنگ کا کرتا، سبز رنگ کی شلوار. تو ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں یوں بیٹھا ہوں. اب اس کو 10 دن میں پشتو بولنے والا ایک بھی نہیں ملا. یہ ذہن میں رہے، 10 دن میں پشتو بول دغا والا ایک نہیں ملا. تو لہذا ان کی زبان بیچاری بل کھا اردو بول پریشان حال تھے. تو مولوی کمال ایسے بیٹھے تھے. تو وہ جو تھے نا امام صاحب، انہوں نے
اپنے درس میں کہا جب وہ وہاں پہنچا کو جب وہ وہاں پہنچا، یہ جملہ مجھے یاد ہے، اگلا پچھلا یاد کوئی نہیں. جب وہ وہاں پہنچا تو کمال ایسے دھا پختون دے مجھے کہتا ہے دھا پختون دے. میں نے کہا اچھا. تو جو ہی درس ختم ہوا مولوی کمال نے چھلانگ لگائی تو کہتا پسو پختون دے، کہتا ہاؤ کا نا دگا 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 دگا. اپنی زبان چھوڑنا بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام. تو میں سب سے زیادہ جو تھکتا ہوں اپنے مدرسے میں وہ اس پہ تھکتا ہوں کہ بار بار ترغیب. ٹھیک ہے، میں اردو والا اردو میں آسانی محسوس کرتا ہے، پشتو والا پشتو میں آسانی محسوس کرتا ہے، پنجابی میں آسانی محسوس کرتا ہے. لیکن یہ ہماری ضرورت ہے کہ یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے کہ بولنا سیکھنا، بولنا پڑھنا لکھنا. تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا حسن آپ پر کھلے گا. حسن جب اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹیاں دے تو پھر آپ تبلیغ میں وقت لگاؤ کہ اس سے زیادہ انفع امت کے لیے اس وقت اور کوئی کام کی شکل کوئی نہیں. اس سے زیادہ اہم اور انفع کوئی شکل اس وقت دنیا میں موجود کوئی نہیں، جس نے 6 بر اعظم کو لپیٹ میں لیا ہو، دنیا کے آخری کنارے تک بات کو پہنچایا ہو، اور ہر استعداد کے مرد عورت کو کام کا بنا دیا ہو. ابھی میں حیدرآباد کے اجتماع سے آ رہا ہوں تو 10 بجے حلقے لگتے ہیں، علماء میں کون بیان کرے اور خواص میں کون بیان کرے، طلبہ میں کون بیان کرے، اور ایک حلقہ تھا گونگے بہروں میں کون بیان کرے. گونگے بہروں کا مستقل حلقہ، اس میں باقاعدہ بیان ہو رہا ہے. اور گونگے بہروں کی سال کی جماعت بیرون ملک جا رہی، 7 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، سال کے لیے اندرون ملک پیدل چل رہے ہیں، 4 مہینے چلے کے لیے چل رہے ہیں. دعوت کی محنت نے گونگوں کو داعی بنا دیا. ہم نے بنگلہ دیش میں ایک دفعہ چلہ لگایا تو میں نے گونگوں کو اکٹھا کیا تو کچھ 60-70 گونگے اکٹھے. ایک آدمی ہم میں گونگوں کی زبان جانتا تھا، اس نے ان کو کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، وضو سکھایا، طہارت سکھائی. تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو 70 گونگے ہمیں چھوڑنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے ترجمان نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جماعت ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے، کہ ماں باپ نے ہمیں دین نے سکھایا تھا، آپ ہمیں دین سکھا کے جا رہے. تو میرے عزیزو، چھٹیاں بھی دور ہیں، اس لیے اس پہلو کو میں نے زیادہ نہیں بیان کیا. جس میں تم چل رہے اس کو میں نے زیادہ بیان کیا ہے کہ ابھی سال کا شروع ہے، ابھی تو تمہاری تعلیم میں کھپنے کی ضرورت ہے. فضائل کے ابواب ضرور پڑھائے جائیں، ضرور پڑھے جائیں، تفصیل کے ساتھ پڑھے جائیں، تفصیل کے ساتھ پڑھائے جائیں. اور آپ اپنے ذاتی مطالعہ میں ان ابواب کو پڑھو، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. میں جب سال لگا رہا تھا تو ایک عرب میرے ساتھ تھا، مجھ سے کہنے لگا تم نے ہادی الارواح پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو نام بھی آج سنا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کتاب ہے جنت کے موضوع پر، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں نے تو آج تک دیکھی نہیں. جب ہم تشکیل سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ یقین مانے میں بالکل مبہوت ہو گیا، مبہوت کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. آج تک زندگی گزر گئی، 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، لیکن ایسا جنت کا نہ بیان کبھی پڑھا نہ سنا. پھر میں نے جنت کو بیان کرنا شروع کیا. میں 1980 سے جنت کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرا موضوع بن گیا. مجھے اس میں حلاوت آنے لگی کہ غیب کو بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے. یؤمنون بالغیب، غیب کو کھولنا یہ دعوت اللہ ہے. جنت کو کھولنا دعوت اللہ ہے. اللہ کی بات دعوت اللہ ہے. اللہ کے رسول کی بات دعوت اللہ ہے. تو جو میں مشہور ہوا، شروع میں جو میری شہرت ہوئی وہ اس جنت سے ہوئی کہ لوگوں نے کبھی جنت سنی نہیں تھی. ایک جگہ میں نے ایسے ہی حوروں کا بیان کیا، ذمہ داروں کا مجمع تھا. تو میں نے کہا وہ 40 سال اس کی نظر پڑتی رہے گی، 70 سال اس کا معانقہ کرے گا، اور پھر میں ایسے میوے ہوں گے، ایسے کھانے ہوں گے. بات بیچ میں آگے چلی گئی. حدیث میں تھا اتنا کہ 70 سال کا معانقہ کرے گا. تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا ذمہ دار، وہ میرے ساتھی کو کہنے لگا تو جنت کے بیان نے تو پاگل کر دیا لوگوں. اور ایسے نوجوان اللہ کے فضل سے نکلے. کتنے لوگوں نے، ایک ہمارے علاقے کا ذمہ دار تھا، ہر ہفتے اس کے ڈیرے پر مجرا ہوتا تھا. مجرا یعنی طوائفیں آ کے ناشتی تھی. ہر ہفتے شراب چلتی تھی اور عورتیں ناش کے لیے بلایا جاتا تھا.
اس کا کوئی 35 ایکڑ کا باغ تھا آم کا، اس کے اندر اس نے اپنا عشرت زدہ بنایا ہوا تھا۔ تو میرا پڑوسی ذمہ دار تھا، تو میں سلام دعا تو پہلے ہی تھی، تو میں نے مل ملا کے اس کو 10 دن کے لیے تیار کر لیا۔ وہ 10 دن میرے ساتھ چلا۔ 10 دن کے بعد اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ اس نے وہ راہیں چھوڑ دی۔ تو ایک دفعہ وہ بازار حسن سے گزر رہا گاڑی میں، تو وہ عورتیں طوائفیں انہوں نے آ کے گاڑی کے آگے ایسے کھڑی ہو گئی اور اس کی گاڑی روکی۔ تو اس نے شیشہ کھولا تو انہوں نے گلہ کیا، خان صاحب آپ ہمیں بھول ہی گئے، ہمیں بلاتے ہی نہیں۔ اس نے کہا اب ہم نے حوروں کو تک لیا ہے، اب ہم تمہیں نہیں بلائیں گے۔ کتنا بڑا حرام ختم ہوا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، نہیں اس سے اعلیٰ چیز اس کے سامنے نہیں تھی۔ جب اس سے اعلیٰ چیز سامنے آئی تو اس نے اپنے آپ چھوڑا، اتنی بڑی داڑھی رکھ کر وہ طائب ہو کے نمازیں پڑھتا ہوا حج بھی کیا اور نمازیں پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ بڑی خوبصورت اس کے بعد زندگی گزاری، خوبصورت موت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو فضائل کی دعوت اور فضائل کا علم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے ذاتی انفرادی وقت میں ان کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ اخلاق کی کتابیں ہیں، جنت کی کتابیں ہیں، جہنم کی کتابیں ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیا کرو، یہ تمہیں بہت مفید اور کارآمد انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ یہ مطالعہ فقہی چیزوں کا اور فنی چیزوں کا مطالعہ بھی اپنے ساتھ ہے، وہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی مطالعے میں رکھو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس میں بہت فائدہ پایا، آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جہنم کی کتاب پڑھو، جنت کی پڑھو، جو اس موضوع پر ملے۔ ایک کتاب النہایہ ہے، النہایہ، اس میں سب کچھ جمع ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا البدایہ والنہایہ، تو البدایہ والنہایہ تو انہوں نے اپنے زمانے تک لکھی ہے۔ پھر ایک الگ جلد ہے النہایہ، النہایہ میں انہوں نے جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، محشر کو، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، حشر، یاجوج ماجوج، ہر شے ذکر کر دے۔ بہت مفید کتاب ہے، اخلاق بنانے کے لیے، جذبات بنانے کے لیے بہت مفید کتاب ہے۔ بلکہ یہاں تو بہت علمی کام ہوتا ہے، میں کہوں گا ان سے اس کا ترجمہ ہی کروا دیں تو بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ بڑے مفید کتاب ہے، یہاں تو ماشاءاللہ بہت علمی کام ہو رہا ہے، تو کوئی حضرات اس کا ذمہ لے لیں تو اس کا ترجمہ ہو جائے تو انشاءاللہ لوگ اس سے بہت نفع اٹھائیں گے۔ النہایہ، تو آپ سارے بچے بھائی اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک آخری نصیحت یہ کرتا ہوں، اس چار دیواری میں آپس میں رہتے ہوئے اور استادوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ زبان کی حفاظت کرو، زبان کو غیبت سے پاک رکھو، زبان کو چغلی اور شکایت سے پاک رکھو، زبان کو تنقیدی جملوں سے پاک رکھو۔ آپ لوگوں کو کبھی شراب کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا، کبھی خواب میں بھی شراب پیتا اپنے آپ کو دیکھو گے نا تو تم استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھو گے، کہو گے اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا۔ اور تو غیبت تم مسجد میں بیٹھ کے بھی کرتے ہو اور درسگاہ میں بیٹھ کر بھی، تم سے مراد ہم سب، تم نہیں کرو، جو ہمارا ماحول ہے وہ چل رہا ہے۔ اور غیبت ہماری درسگاہ میں بھی چلتی ہے، اپنے کمروں میں بھی چلتی ہے اور مسجد میں بھی چلتی ہے، اور جو محسن ہیں استاد ان کی بھی غیبت چلتی ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم علمی طور پر بے شک کمزور رہ جو، کوئی بات نہیں، یہ کمی اللہ پوری کر دے گا، لیکن یہ زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر تالا لگا کے رکھو۔ یہ ہے بیگ کی طرح، بیگ کھلا ہوتا ہے کہ بند ہوتا ہے؟ بیگ ہر وقت بند رکھتے ہو نا، جب ضرورت ہوتی ہے تو کھولتے ہو، پھر فوراً زپ چڑھاتے ہو، ساتھ تالا بھی لگاتے ہو۔ تو اس کو یہ اللہ نے تالا لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کو بند رکھا کرو، ضرورت کے وقت کھولو۔ میں لا یعنی سے نہیں منع کرتا ہوں، جتنی مرضی لا یعنی کرنی ہے کرو، لطیفے سناؤ، ہنسو ہنساؤ، جو مرضی کرو، بس غیبت کا بول نہ بولو۔ لا یعنی کرنے والے صحابہ بھی ہیں، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے لا یعنی کرنے میں، اور ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن حذیفہ بہت لا یعنی کرتا ہے، ان کو حمار کا لقب دیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اس کو اللہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاح صحابہ میں سب سے زیادہ مزاحیہ، اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں اتنے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنس ہنس کے گر جاتے تھے۔ لا یعنی موجود ہے، زیادہ خشک بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمیں بندہ ڈھیر چڑھ جاتی پھر کملے ہو جانے پیچھے۔ ہنساؤ، ہاں غیبت کا بول نہ نکلے، کسی کی دل آزاری کا بول نہ نکلے، ہنسے ہنسانے میں سخریہ نہ ہو، لا یسخر قوم من قوم والا وہ سخریہ نہ ہو، ہاں لطیفے ہوں۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں لطیفے ہوتے تھے۔ نعیمان نے
نعمان کا لطیفہ تو 1 سال تک سارے صحابہ میں ہنسی کا موضوع بنا رہا کہ سویبت نعمان ابو بکر گئے تجارت کے لیے ملک شام اللہ کے نبی کے دور میں، تو ابو بکر کا کام نعمان کو بھوک لگی، نعمان بدری صحابی ہیں، وہ سویبت سے کہنے کا روٹی کھلاؤ مجھے بھوک لگی، وہ کہنے کا ابو بکر آئے گا تو کھلاؤں گا، کہنے کا میں تیرا انتظام کرتا ہوں۔ منڈی میں گئے، کہنے لگے بھائی یہ غلام بک رہا ہے عرب، صرف اس میں ایک عیب ہے کہ جب تم اسے پکڑو گے کہے گا میں غلام نہیں میں آزاد ہوں، یہ نہ سننا، باقی بندہ بڑا ٹھیک تھا، کہیں گے ٹھیک ہے کیا لوگ کہ 10 اونٹنیاں لوں گا، 10 اونٹنیاں ان سے لے لی اور سویبت کر کا وہ کھڑا ہے، انہوں نے جا کے گل میں جو پٹا ڈالا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں خرید لیا، کہ میں آزاد ہوں، کہ میں پہلے ہی پکڑ بدری۔ تو جب ابو بکر آئے تو کہنے کے سویبت کدھر ہے؟ میں نے بھیج دیا کہ تیرا بیڑا تیرا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں نے بھیج دیا۔ تو ابو بکر وہ اونٹنیاں لے کر گئے اور سویبت کو چھڑا کر لائے، اور جب یہ قصہ اللہ کے نبی کو سنایا تو صحابہ ہاتھ زمین پہ گر گئے اور اللہ کے نبی کی بھی داڑھی کھل گئی، اور 1 سال مسلسل یہ لطیفہ اللہ کے نبی کی مجلس میں چلتا رہا۔ تو میں لایانی سے نہیں روکتا ہوں، تمہاری عمر ہے ہنسنے کھیلنے کی، غیبت سے بچو، دل آزاری کے بول سے بچو، اپنے استاد کی کمی پکڑنے سے بچو، اپنے ساتھی کی کمی پکڑنے سے بچو، اس زبان پہ حرام کر دو کسی کے دل آزاری کا بول۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں، بدر سے لے کر آخری حج تک مسلسل ساتھ رہے، تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا کوئی عمل نہیں سوائے ایک کے، بدر، احد، حنین، خندق، حدیبیہ، حج، تبوک، مستلق، مریسر، کیا کیا غزوات ہیں، کہا نہیں میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے آس ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، کہ میری زبان سے کسی کے دل آزاری کا بول نہیں نکلا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں، بغض نہ رکھو کسی کا اور زبان سے کسی کے دل آزاری نہ کرو، تو تمہاری یہ عمر ہے تم انشاءاللہ جنید بغدادی جیسے بنو، عبد القادر جیلانی جیسے، اللہ تم پر فیضان فرمائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنا چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سب بچوں کی خدمت میں کہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرو، یہ غیبت میں استعمال نہ ہو، دل آزاری میں استعمال نہ ہو، کسی سے اختلاف رائے بھی کرو تو محبت سے کرو، احترام سے کرو، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کے دل آزاری نہ کر دو، اس کے دل شکنی کر دو، دل کا ٹوٹ جانا ایک بڑا مشکل کام ہے، پھر اسے دوبارہ جوڑنا، تعلق بنتے بنتے سال ہا سال لگتے ہیں اور ٹوٹ ایک بول سے جاتا ہے، انسان بڑا کمزور سا ہے، یہ اس سے بڑی مار کھاتا ہے، اس زبان سے بڑی مار کھاتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، یہ آخر میری بات ہے کہ آپ جوان ہو، جذبات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔